حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر جزیرہ عرب میں چاروں طرف جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ یمن میں اسود انسی، یمامہ میں مسلمہ کذاب اور بلاد بنو اسد میں طلیہ اسدی مرتد ہو گئے۔ ان تینوں نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ہمیں اپنی اپنی قوم کی طرف اس طرح نبی بنا کر بھیجا گیا ہے جس طرح سے محمد بن عبداللہ کو قریش کی طرف بنا کر بھیجا گیا۔ اسود انسی سخت دل، طاقتور، دیو ہیکل، شر پسند، نجومی اور جادوگر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا فصیح البیان مقرر تھا کہ سننے والے انگشت بنا رہ جاتے۔ اپنی شعبدہ بازی سے لوگوں کو حیرت میں ڈالنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ مال و دولت، جاہ و جلال، قدر و منزلت کا حصول اس کی کمزوری بن چکا تھا۔ جب بھی گھر سے باہر نکلتا اپنے چہرے پر خود لٹکا لیتا تاکہ لوگ اسے دیکھ کر ہیبت زدہ ہو جائیں۔ ان دنوں یمن میں ایسے ایرانیوں کا اثر و رسوخ تھا جو ایران کو خیر آباد کہہ کر مستقل طور پر یمن میں آباد ہو چکے تھے۔ ان کے سرخیل صحابی رسول حضرت فیروز دیلمی تھے اور ان میں ایک سب سے بڑا بازان نامی شخص تھا جو ظہور اسلام کے وقت شہنشاہ ایران کی طرف سے یمن کا حکمران تھا۔ جب اس کے سامنے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہو گئی تو اس نے شاہ ایران کی اطاعت کا پھندا اپنے گلے سے اتار پھینکا اور اپنی قوم کے سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدستور یمن کا حاکم رہنے دیا اور وہ اس منصب پر آخر دم تک فائز رہا۔ اس کی وفات کے چند روز بعد اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سب سے پہلے اسود انسی کی نبوت کو اس کی قوم نے تسلیم کیا اور اس نے اپنی قوم کی مدد سے سنا پر حملہ کر دیا۔ اس کے حکمران شہر بن بازان کو قتل کر کے اس کی بیوی آزاد سے شادی رچائی۔ پھر یہ سنا سے دوسرے گرد و نواح کے علاقوں پر حملہ آور ہوا۔ اس کی قیادت میں بڑی تیزی سے علاقے فتح ہونے لگے، یہاں تک کہ خضر موت سے طائف تک اور بحرین سے اردن تک کا علاقہ اس کے زیر حکومت آ گیا۔ جب اسود انسی لوگوں کو دھوکہ دینے اور اپنے وسیع تر قیادت کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ اس کے پاس ایک وحی لے کر فرشتہ آتا ہے جو غیب کی خبریں اسے بتاتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود انسی کے مرتد ہونے اور یمن پر حملہ آور ہو کر اسے اپنے قبضے میں لینے کی خبر ملی تو آپ نے 10 صحابہ کرام کو یمن میں آباد صحابہ کرام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اسود انسی کے پیدا کردہ فتنے کا جس طرح سے بھی ہو سکے کلا کما کر دیا جائے۔ جس صحابی کے پاس آپ کا پیغام پہنچا وہ فوری آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا۔ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سب سے سبقت لے جانے والے ہمارے اس داستان کے ہیرو حضرت فیروز دیلمی ہیں۔ ہم یہ دل ربا داستان انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت فیروز فرماتے ہیں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دین الہی کے برحق اور دشمن خدا اسود انسی کے جھوٹا ہونے کے بارے میں ذرا برابر بھی شک نہیں تھا۔ ہم اس پر حملہ آور ہونے کی ہر دم فکر میں تھے۔ جب ہمارے پاس اور یمن میں آباد دیگر صحابہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط آئے تو ہمارے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہم میں سے ہر ایک اسود انسی کو ٹھکانے کے لیے سرگرم عمل ہو گیا۔ یمن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسود انسی بہت مغرور ہو چکا تھا۔ اپنے لشکر کے سپہ سالار قیس بن عبد الغیوث کو بھی اپنے قبر و نخوت کا نشانہ بنایا، جس سے قیس کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں اپنے چچا زاد بھائی دازویہ کے ہمراہ قیس کے پاس گیا۔ ہم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ پہلے اس سے کہ وہ تیرا کام تمام کر دے کیوں نہ اس منحوس شخص کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اس نے پورے انشراح صدر سے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ ہم تینوں نے یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم اس جھوٹے مکار مرتد کا داخلی محاذ پر مقابلہ کریں گے اور دوسرے ساتھی بیرونی محاذ پر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے یہ بھی طے کیا کہ اپنے اس کام میں چچا زاد بہن آزاد کو شریک کیا جائے، جس کے ساتھ اس منحوس نے اس کے شوہر شہر بن بازان کو قتل کر کے شادی رچائی تھی۔ میں اسود انسی کے محل میں گیا اور اپنی چچا زاد بہن آزاد سے ملا اور کہا، میری بہن تم جانتی ہو کہ یہ منحوس شخص ہمارے لیے آفت کا پرنالہ ثابت ہوا ہے۔ اس کی زر رسانیوں سے نہ ہم محفوظ ہیں اور نہ ہی آپ محفوظ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہمیں موصول ہوا ہے جس میں خاص طور پر ہمیں اور عام طور پر تمام اہل یمن کو اس فتنے کی سرکوبی کا حکم دیا ہے۔ کیا آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ اس نے دریافت کیا کہ میں آپ کی مدد کیسے کر سکوں گی؟ میں نے کہا، اس کے یہاں سے دیس نکال دینے پر مدد کیجیے۔ اس نے کہا، میں اس کے قتل کرنے پر آپ کی مدد کروں گی۔ میں نے کہا، بخدا اس سے تو ہماری دلی مراد پوری ہو جائے گی، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑ جائے۔
اس نے کہا مجھے قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مجھے اپنے دین کے برحق ہونے پر ذرا برابر بھی شک نہیں۔ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے اس شیطان سے بڑھ کر ملعون کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ بخدا جب سے میرا اس سے واسطہ پڑا ہے، اسے فاسق و فاجر ہی پایا ہے، نہ اس لائن کو حقوق کا خیال ہے، نہ ہی کسی برائی سے باز آتا ہے۔ میں نے کہا ہم اسے کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا یہ شیطان بڑا محتاط ہے، محل میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے چوکیدار کھڑے نہ کیے ہوں، البتہ یہ کونے والا کمرہ اس کی دسترس سے باہر ہے۔ اس کمرے کی بیرونی دیوار کھلے میدان کی طرف ہے۔ آپ رات کی تاریکی میں اس بیرونی دیوار میں نقب لگائیں، اندر روشن چراغ اور ہتھیار پڑے ہوں گے۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، پھر تم چپکے سے اس کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے قتل کر دینا۔ تم کل ایک شخص کو مزدور کے روپ میں میرے پاس محل بھیجنا۔ میں اس سے کمرے کے اندرونی جانب سے دیوار میں اتنا سوراخ کراؤں گی کہ دیوار کا معمولی حصہ باقی رہ جائے گا۔ تم رات کے وقت اسی جگہ نقب لگانا، تمہارا ہاتھ لگانے ہی سے دیوار میں سوراخ ہو جائے گا اور پھر کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ جب رات کی تاریکی پھیل گئی اور وقت مقرر قریب آ گیا، میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ منزل کی طرف روانہ ہوا۔ دیوار کو نقب لگائی، کمرے میں داخل ہوئے، اندر پڑے ہوئے ہتھیار پکڑے، چراغ ہاتھ میں لیا اور دشمن خدا کی خلوت گاہ کی طرف چلے۔ میری چچا زاد بہن دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے اشارہ کیا، میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر ٹکوئے کا وار کیا تو وہ بیل کی طرح دھاڑا اور ذبح کیے گئے اونٹ کی طرح تڑپنے لگا۔ جب چوکیداروں نے اس کی کھنگیائی ہوئی آوازیں سنی تو خلوت گاہ کی طرف لپکے اور کہنے لگے اندر سے یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ میری چاچا کی بیٹی نے ان سے کہا جاؤ آرام کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، اب اس کی طرف وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو وہ منہ لٹکائے واپس لوٹ گئے۔ ہم محل میں طلوع فجر تک رہے۔ طلوع فجر کے بعد میں محل کی دیوار پر چڑھا اور اذان دینا شروع کر دی۔ جب میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اسود انسی کذاب ہے، جھوٹا ہے، تاکہ مسلمان میرے اشارے کو سمجھ جائیں۔ یہ کلمات سنتے ہی مسلمانوں نے چاروں طرف سے محل پر حملہ کر دیا۔ اذان کی آواز سن کر چوکیدار چوکس ہو گئے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے محل کی دیوار کے اوپر سے اسود انسی کا سر نیچے پھینک دیا۔ اسود انسی کے پیروکاروں نے جب اس کا سر دیکھا تو کمزور پڑ گئے اور ان کی طاقت زائل ہو گئی، جبکہ مومنوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں نے قلعے پر قبضہ کر دیا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب چار سو روشنی پھیل گئی تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قاصد روانہ کیے۔ جب یہ خوشخبری دینے والے قاصد مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ سرور دو عالم، فخر موجودات، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نبی مکرم، رسول معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ رات اپنے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ قاصد حیرانی اور پریشانی کی تصویر بنے ہوئے تھے کہ انہیں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسی رات آگاہ کر دیا تھا کہ جس رات اسود انسی کو قتل کیا گیا، اس کو ایک ایسے بابرکت شخص نے قتل کیا جس کا تعلق ایک بابرکت گھرانے سے تھا۔ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ وہ مبارک شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا فیروز۔ فیروز اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔